شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بلا دے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ اسی طریقے پر چلتا رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر نے جو پروگرام بنا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے نکلنا ہے اور ایک غیر معروف راستے سے، جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت عام طور پر نہیں ہوا کرتی، ایسے غیر معروف راستے سے مدینہ منورہ کو جانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے لیا تھا، جن کا نام تھا عبداللہ ابن فہیرہ، اور ایک یہودی کو لے لیا تھا جو راستوں سے واقف کار تھا، اور 2 اونٹ تیار کر دیے تھے۔ ایک اونٹ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے، اور دوسرے اونٹ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوار ہو گئے اپنے غلام کے ساتھ ساتھ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اونٹ پر تھے، صدیق اکبر سامنے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ 2 اونٹوں پر اس طرح سواری ہوئی، اور تیسرا اونٹ اس آدمی کا تھا جو راستہ بتلانے والا تھا، اور وہ ایک یہودی تھا۔ اس کو پیسے دے کر اس لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ غیر معروف راستے سے ان لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچائے گا۔ چنانچہ یہ قافلہ یہاں سے چل پڑا اور غیر معروف طریقے سے جانے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکل کر مدینے کے رخ پر چلنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دیکھا، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے دیکھا، اور رخ کر کے یہ فرمایا کہ اے مکہ، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تیرے سے جدا نہ ہوتا اور تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بستی سے محبت ہونے کے سوا اللہ کی وحی آنے کا وہ موقع تھا، وہ شہر تھا، اس لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی محبت تھی، اس لیے آپ نے ادھر دیکھ کر یہ جملے فرمائے اور پھر وہاں سے لوٹنے لگے۔ چنانچہ مدینے کی طرف چلنا شروع کیا غیر معروف راستے سے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر ام معبد کا خیمہ تھا۔ ام معبد ایک عورت تھی، اس کا شوہر ابو معبد تھا۔ عرب کے ہاں دستور یہ تھا کہ ان کے نام تو کچھ اور ہوتے تھے، لیکن بچہ جب پیدا ہو جاتا تو بچے کے نام سے ماں کو بھی اور باپ کو بھی پکارا جاتا تھا۔ معبد ان کا بچہ ہوگا، اس لیے ماں کا نام پکارنے لگے ام معبد، معبد کی ماں، اور باپ کو پکارا جانے لگا ابو معبد، معبد کا باپ۔ یہ دستور تھا عرب کا کہ نام کچھ بھی ہو بچوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کنیت استعمال کی جاتی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوکے تھے، جو ساتھ میں لوگ تھے وہ بھی کافی بھوکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ام معبد کا خیمہ ہے، اور یہ وہ خیمہ تھا جہاں پر لوگ آتے وہ جاتے، کچھ دودھ وغیرہ خرید لیتے، پینے والے پی لیتے، گویا کہ یوں سمجھے جیسے کہ آج کل راستوں میں ڈھابا ہوتا ہے، کچھ کھانے کی چیز مل جاتی ہے، پینے کی چیز مل جاتی ہے۔ اب تو مستقل ہے، لیکن اس زمانے میں مستقل طور پر نہیں، کچھ لوگ انتظام کر دیتے تھے تاکہ مسافرین جو آتے وہ جاتے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ کھانے و پینے کا انتظام ہو جائے۔ ام معبد کا خیمہ اسی طرح کا خیمہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہاں پر رک کر دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو ہم لینا چاہتے ہیں۔ ام معبد کے خیمے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ گئے اور دیکھا اور پوچھا تو اس نے کہا نہیں، اس وقت میں یہاں کوئی چیز فراہم نہیں ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ کوئی چیز میسر نہیں تھی، البتہ ایک بکری کھڑی ہوئی تھی ایک کونے میں، اور وہ اتنی مریل اور دیکھنے میں ایسی جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوگا۔ ام معبد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو بکری کھڑی ہوئی ہے، اس سے دودھ نکال کے ہم کو پلا دو۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر دودھ نہیں ہے، اور جو ہماری بکریاں ہیں تو ابو معبد ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے گیا ہے، یعنی اس کا شوہر، وہ ساری بکریاں گئی ہوئی ہیں، اور یہ بکری بہت کمزور، لاغر اور کسی طور پر چلنے کے قابل نہ تھی، اس لیے ابو معبد اس کو یہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس لیے یہ تو دودھ دینے کے قابل نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس سے دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر آپ نکالنا چاہیں تو اجازت ہے، نکال لیجئے، باقی اس کے اندر دودھ تو کچھ ہے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن منگوایا اور ایسا بیٹھ گئے جیسے کہ دودھ نکالنے والے جانوروں سے بیٹھ جایا کرتے ہیں، یعنی دو زانوں بیٹھ گئے، اور برتن رکھ کر بکری کو ہاتھ لگایا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ مارا اور اس کے بعد دودھ دوہنا شروع کیا۔ بس کیا کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں اور فر دودھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھا ام معبد نے تو وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس میں دودھ کہاں سے آ گیا، دودھ کا نام و نشان نہ تھا، لیکن یہاں تو اتنا دودھ آ رہا ہے، اتنا دودھ آ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی اتنا دودھ اس بکری نے دیا ہی نہیں تھا۔ برتن پورا بھر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پیا، صحابہ کرام کو پلایا جو ساتھ میں تھے، اور جو آدمی بھی ساتھ میں تھے ان کو بھی پلایا، اور پھر اور ایک مرتبہ دودھ دوہا اور برتن کو بھر کر ام معبد کو دے دیا کہ یہ تم استعمال کر لو، اور بکری جہاں کھڑی تھی بس وہاں پر کھڑا کر دی۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ نکل کر گئے، کچھ ہی دیر کے بعد ام معبد کا شوہر ابو معبد واپس آئے۔ واپس آ کر گھر میں دیکھا کہ بڑے برتن میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ دودھ اتنا کہاں سے آ گیا۔ ساری بکریاں تو خود چرانے لے گئے تھے، اور یہاں پر ایک بکری جو موجود تھی وہ تو دودھ دینے کے قابل نہ تھی۔ ام معبد سے پوچھا کہ ام معبد یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت ام معبد نے، اچھا یہ بھی قصہ وہاں پر ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابو معبد نے آ کر جب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ابھی ایک صاحب آئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے گال ایسے تھے، آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کے اندر یہ رونق تھی، ایسا چلنے والے تھے اور ایسا بولنے والے تھے، اور آپ کی یہ فصاحت، آپ کی یہ بلاغت، یہ آپ کا انداز، آنکھیں آپ کی ایسی، ناک آپ کی ایسی، دانت آپ کے ایسے، پورا حلیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ام معبد نے پیش کیا۔ اور تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں وہ آج تک لکھا ہوا موجود ہے، انہوں نے کن کن الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک پیش کیا تھا، ایسے بلند و بالا الفاظ میں اور ایسے فصیح اور بلیغ عنوانات کے ساتھ کہ علماء نے اس کی تشریح کے اندر مستقل کتابیں لکھ دی۔
چنانچہ وہ کتابیں بھی ملتی ہیں جس کے اندر حضرت معبد کے ان اقوال اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں تفصیلات کو مکمل جو ہے تشریح کے ساتھ میں پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال ابو معبد نے جب پوچھا یہ کیا ہوا، دودھ کہاں سے آیا، تو معبد نے حضور کا حلیہ بیان کر کے کہا ایک ایسے شخص آئے تھے، ان کی گفتگو کا یہ انداز تھا، ان کے رہن سہن کا یہ انداز تھا، ان کی صورت اور شکل ایسی پیاری تھی، وہ آئے تھے اور انہوں نے ایسا کیا، اور پھر جو واقعہ گزرا تھا وہ پورا قصہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ دودھ نکال کر اسی مریل بکری سے خود بھی پیا، اپنے صحابہ کو پلایا اور یہاں پر بھی دے دیا، یہ ان کا دیا ہوا دودھ یہاں پر رکھا ہوا موجود ہے۔ جب ابو معبد نے سنا تو ابو معبد کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے اندر جو کھلبلی تھی وہ بھی معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ جو ہے ابھی 2-3 دن پہلے وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں اور مکے والے ان کی تلاش و جستجو میں ہیں، اور یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ مکے والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو آدمی ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر پیش کر دے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائے گی۔ یہ ساری بات ابو معبد کے ذہن میں تھی۔ جو ہی اس نے یہ سنا کہ ایسے ایک شخص آئے تھے تو اس کا ذہن فوراً کہنے لگا یہ ہو نہ ہو وہ صاحب قریش ہیں، یعنی قریش کے خاندان کے وہی آدمی ہیں جن کو لوگ پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو معبد نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اسی راستے کو اختیار کیا جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے تھے۔ چلتے چلتے اس کی نیت تو پتہ نہیں کیا تھی اس وقت میں، شاید یہ نیت تھی کہ ان کو میں جا کر پکڑ لوں اور لا کر پیش کر دوں، اور قریش نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق میں وہاں سے کچھ روپیہ پیسہ اور یہ انعام حاصل کر لوں۔ بہرحال یہ خیال کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کی نیت بدل گئی۔ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ نیت کر لی کہ مجھے بھی اسلام میں داخل ہونا ہے، چنانچہ وہاں پر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ واپس چلے آئے۔ ایک قصہ تو درمیان میں یہ ہوا، اب اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، لمبا چوڑا سفر ہے، اب تو مکے کی وادیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک ابن جوشم۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم مکے کا رہنے والا۔ جب یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ بھی اس بات کی دھن میں تھا کہ کسی طرح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں اور آ کر میں بتا دوں اور لا کر پیش کر دوں اور انعام حاصل کر لوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی، چنانچہ اس نے بھی تلوار لگائی، اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی رخ پر چلنے لگا جس رخ پر اللہ کے نبی علیہ السلام چلے جا رہے تھے۔ یہ اس طریقے پر ہوا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی صاحب ادھر سے آئے اور آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس راستے سے آ رہا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا وہاں تم نے کسی کو دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا، 1-2-3 آدمی ادھر جا رہے تھے۔ اس نے یہ بات سن لی، سنتے ہی اس کے ذہن نے کہا کہ شاید وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے فوراً اسی راستے کو اختیار کیا اور چلتے 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 اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے اسی جگہ پر بعینی ہی پہنچ گیا
جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے. کچھ فاصلہ رہ گیا تھا، چند قدم پہلے اللہ کے رسول ہیں، چند قدم پیچھے یہ پہنچ گیا ہے. پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا اور ابو بکر صدیق نے بھی دیکھ لیا کہ یہ شخص آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رفتار کو تیز کیا اور یہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے تو تیر نکالے اپنے، جس سے کہ لوگ قسمت کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ اس نے تیر نکالے اور تیر سے قسمت کے فیصلے معلوم کرتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نا، یعنی نہ اور ہاں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا. اس کو اس نے نکالا. نکالنے کے بعد جب اس میں سے ایک تیر کو نکالا، جواب ملا نا، یعنی لا، اٹھاؤ مت، آگے بڑھو مت. لیکن اس کے باوجود لالچ تھا اس کے دل کے اندر. اس نے کہا نہیں، مجھ کو آگے بڑھنا چاہیے. چنانچہ تیروں کو تو رکھ کر آگے بڑھنے کی جو کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھوڑے کو زمین کے اندر دھسا دیا. زمین کے اندر وہ دھس گیا اور زور زور سے چیخنے لگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکارنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، آپ دعا کر کے مجھ کو بچا لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی. پھر اس کا گھوڑا نکل آیا. اس کے باوجود لالچ اس کے دل میں تھا. پھر آگے بڑھنے کی کوشش کیا. دوبارہ اللہ نے اس کو دھسا دیا. پھر اس نے معافی مانگی. اللہ کے نبی نے دعا کر دی اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا. 3 دفعہ دھسا اور 3 دفعہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا. اور تیسری دفعہ وہ سمجھ گیا کہ اب اگر آگے بڑھوں گا تو پھر میرے لیے خیریت کا کوئی سوال نہیں. چنانچہ اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور وہیں پر ایمان میں قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پوری امید ہے آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی مکہ مکرمہ میں بلند و بالا حیثیت سے داخل فرمائے گا. جب آپ مکہ مکرمہ میں پھر آئیں اپنے عروج کے زمانے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ ایک امن نامہ لکھ کر دے دیجیے کہ میرے ساتھ جو ہے بخشش کا معاملہ ہوگا، عفو و درگزر کا معاملہ ہوگا، امان کا معاملہ ہوگا. یہ آپ ایک امن نامہ مجھ کو لکھ کر دے دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ہماری جانب سے ان کو امان نامہ لکھ کر دے دو. حضرت صدیق اکبر نے امان نامہ لکھ کر دے دیا. اس کے بعد جب وہ چلنے لگا، سراقہ ابن مالک ابن جوشم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جبکہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کسرا کیا ہے؟ ایران کا بادشاہ، جو اس زمانے کا سپر پاور، جیسے اب امریکہ، آپ سمجھیے کہ اس زمانے کا امریکہ ہے اور اس کے بادشاہ کا نام کسرا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ زیورات بھی پہنتے تھے، ہاتھوں میں کنگن بھی، جیسے عورتیں ہمارے یہاں پہنتی ہیں سونے کے کنگن، وہاں بادشاہ لوگ بھی پہنا کرتے تھے. ایسے ہی اور بھی زیب و زینت کے لیے زیورات پہنا کرتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر یہ رسم و رواج تھا. تو کسرا بھی کنگن پہنتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کے ذہن میں بات رہ گئی کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے آ جائیں گے. لیکن بہرحال
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی تھی. یہ واقعہ اس وقت میں رونما ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے بعد عمر بن خطاب کا دور حکومت آیا، اور اس دور حکومت میں کسرا کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. مجاہدین نے کسرا کے سارے محل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہاں کا جو بھی مال و متاع تھا، اور اس کے اندر یہ کسرا کے کنگن بھی تھے اور بھی بہت زیادہ چیزیں موجود تھیں، وہ ساری چیزوں کو اٹھا کر مدینہ طیبہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں پہنچا دیا تھا. کہتے ہیں اتنا ساز و سامان تھا کہ کسی اور کے پاس نہ تھا، اور اس کا دربار حال جو تھا وہ دربار حال کئی ایکڑوں کا بنا ہوا تھا، جس کے اندر اس کا دربار لگتا تھا، اور وہاں پر ایک قالین بچھا ہوا تھا، اور وہ قالین ایک پیس کا قالین تھا جو کئی ایکڑ پر مشتمل حال کے اندر بچھایا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا قالین ہوگا، اور پھر ایک پیس کا قالین اتنا بڑا ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ بہت موٹا اور دبیز تھا، معمولی اور پتلا نہیں جیسے آپ نے بچھایا ہوا ہے، اتنا موٹا سا تھا، اور اتنا لمبا اور چوڑا کہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ سونے اور چاندی کے تاروں سے وہاں پر مختلف قسم کی ڈیزائننگ کی گئی تھی. کہیں پر کچھ جو ہے عورت کی تصویر تھی، کہیں مردوں کی تصویر تھی، کہیں جانوروں کی تصویر تھی، کہیں جو ہے شیر کی، ہاتھی اور باغ کی تصویریں تھی، اور کہیں شراب پیتے ہوئے کسی کو دکھایا گیا تھا، کسی کو ناچتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اس پورے قالین میں سونے و چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا تھا. ایسا عجیب و غریب اس کا وہ محل، اور اس کے اندر کا یہ دربار حال، اور دربار حال کے اندر کا قالین ایسا. حضرات صحابہ کو جو اللہ نے طاقت دی، وہ طاقت کا اندازہ کرو کہ اس اتنے بڑے قالین کو جو اتنا موٹا تھا اور جس میں سونے و چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے لپیٹا. اور اس زمانے میں کوئی ایسی سروس موجود نہ تھی کہ وہاں پر ڈالتے تو وہاں سے جو ہے کارگو میں پارسل یہاں پر آ کے پہنچ جاتا، بلکہ ایسا تھا کہ انہوں نے اس کو لپیٹا اور اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور وہاں سے چل کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے. کیا طاقت تھی! ظاہری طاقت بھی اللہ نے دی، باطنی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی. تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوا، کسرا کے کنگن بھی حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیے گئے. حضرت عمر کو حدیث معلوم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سراقہ ابن مالک ابن جوشم سے کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت میں جبکہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے حکم دیا سراقہ کو بلا کے لاؤ. کنگن تو آگے ہیں، اب کنگن اس کو پہننا ہے. چنانچہ سراقہ کو بلایا گیا. سراقہ تو ایک معمولی آدمی تھے، مسلمان ہو چکے تھے. ان کو بلایا گیا اور ان سے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ حدیث مجھ کو سناؤ، کیا ہوا تھا واقعہ. انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا. میں گیا تھا اللہ کے نبی کو پکڑنے، میرا گھوڑا دھنس گیا. ایک دفعہ دھسا، دوسری دفعہ دھسا، تیسری دفعہ دھسا. اللہ کے نبی دعا کرتے رہے، میں پھر جو ہے اس دھسنے سے نکلتا رہا، اور پھر میں نے توبہ کی، اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی سے میں نے امن نامہ مانگا، مجھ کو اللہ کے نبی نے امن نامہ لکھ کے دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سراقہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت میں جبکہ کسرا کے کنگن تم کو پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس وقت کیا سوچا ہوگا. انہوں نے کہا سوچنے سے سمجھ میں تو نہ آیا کہ کیا ہے اس کا مطلب، کہاں کسرا کہاں سراقہ، کیا ہے نسبت اس کو اور اس کو. اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کا تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی بات.
حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی کی ایک ایک بات سچی ہے، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا وہ ہو کر رہتا ہے، یہ دیکھو کسرا کے کنگن میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لاؤ تمہارے ہاتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کو پوری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پوری کیا اور کنگن اٹھا کر سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، اور پھر یہ سراقہ جب واپس ہوئے تو اور بھی بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے تھے، اس لیے کہ بہت بڑا انعام رکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، 100 سرخ اونٹ، گویا کہ اس زمانے کا کروڑ پتی آدمی ہو جائے جس کو سرخ 100 اونٹ مل جائے۔ تو ہر آدمی کی خواہش ہو رہی تھی میں کام کروں اور سرخ اونٹ لے لوں۔ سراقہ گئے اور یوں آ گئے، اور بھی لوگ کوششیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اسی راستے پر سراقہ سے ملنے لگے، سراقہ کو دیکھ کر پوچھا ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد کو تلاش کرنے گیا تھا، مجھے خبر ملی تھی ادھر ہے، لیکن تلاش کر کے آ گیا ہوں، کہیں ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہیں ہے وہ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ لوگوں کو ادھر ادھر کرتے رہے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف چلتے چلتے مدینے کے قریب ہو گئے۔